اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم عقیدت پروگرام میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ یا الہی یہ تیرا ہم پہ بڑا احسان ہے، زندگی تو نے دی تو بڑا رحمان ہے۔ یا الہی جو شروع کرتے ہیں تیرے نام سے، خیر سے رہتے ہیں یہ میرا ایمان ہے۔ یا الہی تو نے ہی پیدا کیا ہر چیز کو، تو ہی خالق ہے جہاں ہے یہ میرا ایمان ہے۔ بزم عقیدت پروگرام میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی، آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں، موضوع جو گفتگو کے لیے، اور ہمارے جو اس وقت عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اسپیکر علامہ سمیر رضا نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ موضوع بالکل میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ان سے پہلے ہمارے ساتھ ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر نظامی ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ اور السلام علیکم دونوں معزز گرامی کو، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ اچھا، آج جیسے کہ بزم عقیدت کا یہ ایک طریقہ رہا ہے اور ہماری یہ عادت رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ناظرین کو بہت مختلف موضوعات جو ہوتے ہیں ان پر آگہی پیش کریں جو دین سے متعلق ہیں۔ آج ہم صوفیانہ تعلیم کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں، تو سمیر صاحب ہم آپ سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام میں کہ یہ صوفیانہ تعلیم آخر ہے کیا؟ اس کی جیسے ڈیفینیشن اگر ہم آپ سے کہیں تو وہ کیا ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بہت بھی پیارا آپ کا سوال ہے کہ صوفیانہ تربیت کے حوالے سے، جی جی، صوفیاء کرام کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، اور میرا بھی جس سلسلے سے تعلق ہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے، صوفیاء کرام سے، اولیاء کرام سے، اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں۔ میں مختصر سی آپ کو پہلے انٹروڈکشن دوں گا۔ جی جی بالکل۔ صوفیانہ اس کا، صوفیہ لفظ تصوف کہاں سے نکلا، لفظ صوفیہ کہاں سے نکلا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب طواف کعبہ کر رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے اللہ 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 کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ دیکھا کہ یہ کون ہے؟ دیکھا تو یہ تو عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن کا طواف کرتے ہوئے بی بی آمنہ نے فرمایا اس کے بالوں میں گدگدی کرتے ہوئے کہ عبد الرحمن تو صفہ ہو گیا ہے کہ اللہ اللہ کرے جا رہا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 2 مہینے باقی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے، اپنی والدہ کے بطن اطہر میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سماعت کر رہے تھے، سب سے بڑی بات یہ بات سماعت کر رہے تھے، آگے آگے پتہ چلے گا کیسے۔ اب جب بی بی آمنہ نے ان کو کہا کہ عبد الرحمن تو صفہ ہو گیا ہے، اور ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے کئی زمانے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، تشریف لانے کے بعد صفہ کا چبوترا قائم فرمایا مدینہ شریف میں۔ جی، اس چبوترے پہ جہاں دست دیا جاتا تھا اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ رکھا۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ یہ بات دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے تو سماعت کا کیا عالم ہے سبحان اللہ، کہ وہاں سے سن رہے ہیں کہ میری ماں نے اس کو صفہ کہا ہے، تو میں پہلی دستگاہ کا نام اس اپنی ماں کی اس یاد میں رکھوں گا کہ جو اس کو کہا تھا اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس صفہ کے چبوترے پہ علوم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے تھے، اور ان ماں کے جو صدر معلم تھے وہ حضور مولا علی تھے۔ حضور مولا علی کو صدر معلم بنایا، اور خود تو مسجد نشین تھے، ایسی بات ہے، مسجد کیا عرش نشین بھی وہی ہوں گے بروز محشر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ صدر معلم بنا کر جو 90 علوم حضرت علی کے ذریعے امت کے لیے منتقل فرمائے، وہاں سے اس تصوف کا، اس صوفیانہ نظام کا ابتدا ہوئی۔
ابتدا کی ہوئی. ابتدا ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تو یہ تو ابھی ابتدا کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی آگے بھی اس موضوع کے حوالے سے، صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ہم اپنے مہمان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حمد خواں بھی ہیں، تو ان سے میں درخواست کروں گی مبشر آج ہمیں کون سی حمد سنا رہے ہیں؟ حضرت کا ہی کلام ہے ایک، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میرا نام بھی مبشر سے نظامی ہے، نظامی سلسلے سے میرا بھی تعلق ہے. ماشاءاللہ. تو آج میری کوشش یہ تھی کہ حضرت کے والد محترم جنہوں نے کلام لکھے ہیں، یہ طلوع شمس سے میں جانا وہ کلام پڑھ رہا ہوں. اس سبحان کا اللہ. نام ہے، یہ حمد ہے بیسیکلی، اور ماشاءاللہ. یہ میری خطائیں یہ لغزش ہے. سبحان اللہ. یہ میری خطائیں لغزش ہے، وہ تیری عطا و نوازش ہے. یہ میری خطائیں یہ لغزش ہے، وہ تیری عطا و نوازش ہے. مجھے مل رہا ہے قرار جان تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ میری خطائیں یہ لغزش ہے، تیری ہر ادا پہ ہوں میں فدا، تیری ہر ادا پہ ہوں میں فدا. جو نہیں تیرا وہ نہیں میرا، جو نہیں تیرا وہ نہیں میرا. یہی ایک صدا ہوئی نغمہ زن، یہی ایک صدا ہوئی نغمہ زن. تیرے میرے ناز و نیاز میں، تیرے میرے ناز و نیاز میں. یہ میری خطائیں یہ لغزشیں، دل پاش پاش کی کرچیاں، دل پاش پاش کی کرچیاں. انہیں لے کے جاؤں کہاں کہاں، انہیں لے کے جاؤں کہاں کہاں. میری مانگ ہوگی اگر کہیں، میری مانگ ہوگی اگر کہیں. تو دکان آئینہ ساز میں، تو دکان آئینہ ساز میں. یہ میری خطائیں یہ لغزشیں، وہ تیری عطا و نوازشیں. مجھے مل رہا ہے قرار جاں، مجھے مل رہا ہے قرار جاں. تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ میری خطائیں یہ لغزشیں، وہ غروب طلوع شمس ہو، وہ غروب طلوع شمس ہو، کہ وجود عشق کا لمس ہو. تیری بارگاہ جمال تک، تیری بارگاہ
तक, कभी सोज में कभी साज में, कभी सोज में कभी साज में, ये मेरी खताएं, ये लग़ज़िशें, वो तेरी अता वो नवाज़िशें, मुझे मिल रहा है करारे जान तेरे अफ़वे बंदा नवाज में, ये मेरी खताएं, ये लग़ज़िशें। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ये मेरी ख़ताएँ, ये मेरी लग़ज़िशें। बहुत प्यारा कलाम पेश कर रहे थे और बहुत प्यारे अंदाज से आपने हमद बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल की। और अल्लामा समीर रज़ा निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और सूफियाना तालीम और सूफियाना निज़ाम के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। तो ये इस तालीम की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों पेश आई? इब्तिदाई मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दिया जी, लोगों की, और जैसा कि सारा वाक़या इब्तिदाई पता चलिए आपके कि तसव्वुफ़ और लफ्ज़ सूफिया लफ्ज़ सौफ़ से निकला। सौफ से निकला है, बिल्कुल। अच्छा, सौफ़ कहते हैं ऊन को, एक ये रिसर्च भी है इसकी। जी, लोग, क्योंकि इसका तर्जुमा सूफिया कराम का ये किया जाता है कि जो ऊन के कपड़े पहना करते थे। अच्छा। तो इसमें ये क्लियर करता चलूँ कि ऊन के कपड़े उस वक्त रशिया में रहने वाले और सर्द इलाकों में रहने वाले जो सूफिया कराम थे, जिन्होंने असहाब सुफ़ा से तरबियत ली थी, सुभान अल्लाह, वो पहना करते थे, तभी उनको सूफिया कराम कहा गया। माशाअल्लाह। तो जब उसके बाद से ही सूफिया कराम। लेकिन सूफियाना निज़ाम की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इसकी वजह ये थी कि हज़रत अली जो सदर मौलम थे बेशक, सुफ़ा के, उन्होंने जब उलूम तो मुंतकिल फरमा दिए लोगों में, जी, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक जो गुजारी, तमाम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, ज़ाहिर हयात मौजूद थे, उसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त विसाल करीब आया, जी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात देखी कि ये जो नबी बन गए हैं अपनी तरफ से, 3 नबी ऐसे थे जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया सबसे पहले। अच्छा, असवद अंसी, सजा और मुसलमा इब्न कज़्ज़ाब। अब सजा जो थी वो खातून थी, ये असवद अंसी और मुसलमा कज़्ज़ाब ये मर्द थे। इन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, हम तीनों मिलके, मोहम्मद तो झूठे हैं नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद झूठे हैं, हम मिलके करते हैं, हम इनकी हुकूमत चलाएंगे, हम मुसलमानों पर राज करेंगे। ये बात कहकर इन्होंने कहा कि हम, चलो तुम आधी नबी हो जाओ, हम पूरे नबी हो जाएंगे। और इन तीनों ने शादी भी कर ली आपस में। अब करने के बाद 2500 सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ, बैत याफ्ता, उनको अगवा कर लिया। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा देकर अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये आयत नाजिल हो चुकी थी कि अल यौम, आज के दिन आप पर आपका दीन मुकम्मल कर दिया गया। जब ये आयत नाजिल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल गए थे और गदीर खुम के मकाम पे तशरीफ़ फरमा थे, ये वाक़या मशहूर है। तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ। नबी को भी इल्हाम होता है, वली को भी इल्हाम होता है। जी, तो नबी को जो होता है वो वही का हिस्सा मिलता है, वही जो हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं, और वही का तबर्रुक जो है वो इल्हाम है, जो मुल्हिम नाम का फरिश्ता लाके अता फरमाता है। ये हज़रत अली से बात रिलेटेड है। तो अब इसकी वजह बताने की ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के मकाम पे रुके। अब लोग परेशान के आखिरी खुतबा भी दे दिया, दीन मुकम्मल हो गया, यहाँ रुकने की क्या वजह है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैमे लगाओ गदीर खुम के मकाम पे। तमाम लोगों ने खैमे लगाए। खैमे लगा के जब वहाँ पे पड़ाव डाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को जमा किया, एक ऊंचे मकाम पे तशरीफ़ लेके गए। अली को बुला लिया, अली तो मेरे साथ आ जाओ। हज़रत अली साथ में खड़े हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तमाम सहाबा कराम से, एक एक करके, शिया रिवायत के मुताबिक 1 लाख का मजमा और सुन्नी रिवायत के मुताबिक 2500 का मजमा, सही, तो अब 25,000 का मजमा, माजरत। तो अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक से पूछा कि तेरा मालिक कौन, तेरा मालिक कौन, या रसूलुल्लाह आप, तेरा मालिक कौन, या रसूलुल्लाह आप, तेरा मालिक कौन, या रसूलुल्लाह आप, ये कहने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की कलाई पकड़ के कहा कि मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला, फ़हाज़ा उसका ये वाला अली मौला। कि कल को फ़हाज़ा बोलने का मतलब ये होता है, फ़हाज़ा मतलब यू, दिस,
تو میں کسی کی طرح مخاطب کروں تو کہوں گا فہذا، کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کا مطلب کہ کل کو کوئی اور دعویٰ نہ کر دے کہ میرے علی کے بارے میں کہا تھا حضور نے. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہذا علی المولا. سب سے پہلے خوشخبری دینے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بڑھ کے حضرت مولا علی کو گلے سے لگا لیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم بزم عقیدت پروگرام میں اس وقت بریک لینا چاہیں گے، اور بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں. میں ہوں عروج ناز نظامی، ہمارا انتظار کیجیے گا. معزز ناظرین، خوش آمدید کہنا چاہیں گے آپ کو اپنے پروگرام بزم عقیدت میں. آپ کی میزبان عروج ناز نظامی، اور آج ہم صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، صوفیانہ نظام کو اپنی اس بزم میں ڈسکس کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو مہمان اسپیکر موجود ہیں، تو ان سے اب میں یقیناً ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، وہ جب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ صوفیائے کرام ان کو کسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کس طرح کے دکھتے تھے، جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی بیان فرمایا. تو اس کے علاوہ کہ وہ ان کی کیا طرز یعنی کہ زندگی تھا، یا وہ کس طرح سے رہتے تھے، اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے گا. میں جیسے کہ بتا چکا ہوں تھوڑے اس میں پہلے ہی گفتگو میں لفظ صوف کا میں نے ذکر کیا. جی اون کے جو پہنا کرتے تھے ٹھنڈ کے مقامات میں، اسی سے تسلسل جاری کروں گا انشاءاللہ. حضرت ابو الاسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے چشتیہ سلسلے کے بانی، جنہوں نے صوفیہ کرام کو کے سلسلے کو، چشتیہ سلسلے کی شاخ کو جاری فرمایا. ماشاءاللہ. اور ایک حضرت شامی صوفی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جی ٹھیک ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ صفہ کے اصحاب صفہ کے جو چبوترے میں جنہوں نے صوفیہ کرام نے تعلیم حاصل کی تھی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور حضرت علی کی صحبت میں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور حضرت علی کی صحبت میں جو تعلیم حاصل کی تھی، ان سے تربیت لینے والے حضرت یہ تھے حضرت ابو الشامی صوفی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. ان سے ہی رابطہ، ان سے ہی ضابطہ صوفیہ کرام کا جاری ہوا گیا. اچھا. وہ کیا تھا کہ ان کے جتنے بھی شاگرد و مریدین تھے وہ اپنے نام کے آگے صوفی لگایا کرتے تھے. اچھا. جی، کیونکہ ان کے نام کے آگے صوفی لگا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ان کے اتنے شاگرد تھے، اساتذہ شاگرد تھے، مریدین تھے، وہ اپنے نام کے آگے صوفی لگانا شروع ہو گئے. اب یہ ان کا جو دور ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس صدی کے آخر میں، مطلب 100 ہجری میں آخری صحابی جنہوں نے مجھے دیکھا ہے داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہو جائے گا. اس کے بعد حدیث شریف ہے خیر القرون قرنی، سب سے پیارا میرا دور، ثم الذین یلونہم، اس سے ملا ہوا دور، اس کے بعد اس سے ملا ہوا دور، ثم الذین یلونہم، اس سے پیارا اس سے ملا ہوا دور. تو ان 3 دوروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی. تو آخری صحابی 100 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جو اولیاء کرام تشریف لے کے آئے یا صالحین تشریف لے کر آئے، ان کو صالحین کہا جاتا ہے قرآن پاک میں، ان کو تابعین کہا جی کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے جڑا ہوا دور جن کا تھا. اب اس دور میں حضرت یہ شامی صوفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے. یہ تابعی تھے، لیکن ان کا زمانہ جو تھا وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی، عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے کا تھا. یہ جب تشریف لے گئے اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، بالکل انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. اب تو یہ کہ یہاں آپ نے ایک حدیث اپلوڈ کری کہ پوری دنیا میں دیکھ لی، لیکن اس وقت تو ایسے تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رشیا کے رہنے والے. اب آپ جغرافیکلی اگر دیکھیں رشیا سے عرب کا سفر کتنا لمبا ہے، ایک حدیث جمع کرنے کے لیے ان کو وہاں آنا پڑتا تھا. انہوں نے یہ بات دیکھی کہ حضرت یہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرز عملی طور پہ امت کو سکھایا کر کے، سبحان اللہ، انہوں نے یہ بات دیکھی کہ ہم ائمہ کرام میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، سفر میلوں کا سفر کر کے جا کے ایک حدیث لے کر آتے ہیں، ایک صحابی سے سنا، ایک تابعی سے سنا، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابیوں کی صحبت لی ہوئی ہے، اور یہ قال اللہ قال رسول کو اس کے روحانی بھی معنی لے کر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پہ بھی دسترس حاصل ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کا ذکر انہوں نے فرمایا کہ اب
ان کا معاملہ کتنی احادیث اور کتنے معاملات، کتنے فقہی معاملات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صوفیہ کرام سے لیا، ایڈاپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو حدیث جمع کری تھی. سبحان اللہ. تو یہ تھی وہ صوفیہ کرام، یہ تھے وہ اولیاء کرام. جو آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام کون ہے، اولیاء کرام کون ہے، کیوں؟ کیونکہ لفظ عام جو ہوا آج کل جو عوام میں ہے عام، تو وہ تو یہ ہے کہ علماء کرام، مفتیان کرام. جی. لیکن ان صوفیہ کرام کو کوئی نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ آج کل کی نسل کو بتانا چاہیے کہ دین کا جز جی حضور مولا علی سے جو منتقل ہوا وہ اولیاء کرام کے ذریعے ہوا. بے شک. حضور مولا علی نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی کری، جن سے چشتیہ سلسلہ چلا، چشتیہ سلسلے کی شاخ چلی، اور حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کی دستار بندی کری، جن سے نقشبندیہ سلسلہ اور قادری سلسلہ، اور خود حضور مولا علی سے قادری سلسلے کی شاخ چلی. سبحان اللہ. تمام ائمہ کرام 12 امام میں سے 11 امام 12ویں امام تشریف لائیں گے. قادری سلسلے میں ان 11 اماموں کا تذکرہ موجود ہے، ان کا نام موجود ہے، ان کی کڑی جڑتی ہے ان سے. تو اگر دین، علماء کرام کی بے شک محنت ہے، ان کا ادب احترام ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن اولیاء کرام نے جو اللہ تعالیٰ سے علم لدنی کے تحت چیزیں لے کر امت کو تقسیم کری ہیں، یہ محنت تو عام آدمی کے بس کی بات نہیں. بے شک. یہ انہیں کا شیوا تھا. بے شک. بے شک. یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ہی شیوا تھا، حضور محبوب الہی کا شیوا تھا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شیوا تھا، کہ اپنی کتاب میں حدیث ایسے بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بیان فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ کے چہرے سے نظر نہ ہٹے. یہ تھے وہ صوفیہ کرام، یہ ہیں وہ اولیاء کرام، جن کے لیے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے صوفیہ کرام، یہ کون ہے اولیاء کرام. ہم تو علماء کو جانتے ہیں. ارے وہ علماء ان کے قدموں میں جا جا کے بیٹھا کرتے تھے. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام جو قادریہ سلسلے میں جن کا شجرہ آتا ہے، حضرت امام انہوں نے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، لولا سنتان لہلک النعمان، کہ یہ 2 سال امام جعفر الصادق کی صحبت میں نہ ہوتے لہلک النعمان، نعمان بن ثابت تو ہلاک ہو جاتا. یہ بات فرمائی تھی. 2 سال کا تھا معاملہ. 2 سال. اتنی کتابیں کہ دجلہ کے کنارے بہائی تھی انہوں نے جا کے. کیوں؟ اونٹ پہ لاد کے لائے تھے. ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لے کر آئے تھے کہ میں یہ کتاب میں امام تھے وقت کے. لوگ دور دور سے آتے تھے مسائل پوچھنے، لیکن یہ امام جعفر الصادق صوفیہ اللہ کے ولی، صوفیہ کرام کی جب صحبت ملی تو کہا کہ یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. تو یہ شان ہے ان اولیاء کرام کی، ان ائمہ کرام کی، ان صوفیہ کرام کی، جن کے ذریعے علماء کرام، ائمہ کرام اور محدث کرام کا سلسلہ جاری ہوا. جزاک اللہ. بے شک. میں اس وقت درخواست گزار ہوں ہمارے مہمان ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس وقت ہمیں نعت رسول مقبول میں آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ طلوع شمس کا ہی کلام ہے، شبی فراق نبی میں رونا. سبحان اللہ. پیش کیجئے گا، ہم محو سماعت ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد. حضور برحق بھی سن رہے ہیں، حضور برحق بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں وہ بات میری، کہاں وہ ذات
شرف رسیدہ کہاں یہ مٹی سی ذات میری حضور برحق شفیع مطلق سے گر گڑایا بنی ہے تب جا کے بات میری نہ جانے کتنی ہی لغزشوں میں گزر رہی تھی حیات میری نہ جانے کتنی ہی لغزشوں میں گزر رہی تھی حیات میری حضور برحق بھی سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ بات میری. اور ایک بڑا خوبصورت کلام اس کا شعر ہے. نبی کی مدحت رقم کروں کیا قلم کو لاحق ہوا ہے سکتا. نبی کی مدحت رقم کروں کیا قلم کو لاحق ہوا ہے سکتا. نفس ہوئے گم جہاں سبھی کے نفس ہوئے گم جہاں سبھی کے کہاں ہے اتنی بساط میری کہاں وہ ذات شرف رسیدہ کہاں یہ مٹی سی ذات میری. کفن پہ لکھواؤ شمس لاتے پڑھے نکیرین بھی سلاتے. کفن پہ لکھواؤ شمس لاتے پڑھے نکیرین بھی سلاتے. لحد میں گونجیں گی ان کی باتیں انشاءاللہ. لحد میں گونجیں گی ان کی باتیں بنے گی وجہ نجات میری. لحد میں گونجیں گی ان کی باتیں بنے گی وجہ
نجات میری حضور برحق بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں وہ بات میری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مبشر، بہت پیارے انداز سے آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو کہیں سے تربیت آپ باقاعدہ حاصل کر رہے ہیں کہ جو انداز ہے آپ کا؟ بس بچپن سے ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ۔ شوق تھا، اور گھر والوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے پش بھی کیا کہ پڑھنے کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں رکھا جائے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر جانتے تو میری پوری فیملی جو ہے وہ تقریباً اسی سے ریلیٹڈ ہے، سب کی ماشاءاللہ آواز جو ہے وہ بہتر ہے، اور خوش نصیب ہے وہ گھرانے۔ بالکل، اور وہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نعت کے ذریعے جوڑے رکھیں، اور جو ہے وہ اس طریقے سے دین سے جوڑے رکھیں۔ ایک یہی طریقے کی اگر آپ سے خدمت جو ہے وہ ہو رہی ہے تو کم سے کم اسی سے کرتے رہیں۔ تو جیسے ابھی بات ہے کہ لحد میں گونجیں گی ان کی باتیں، بنے گی وجہ نجات میری، بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور بڑے دل کے قریب۔ تو یہی ہماری جو ہے نا وہ دلی تمنا ہے کہ لحد میں گونجیں ان کی باتیں اور ہماری وجہ نجات بنے۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آپ سے بات کر رہے تھے ہم صوفیائے کرام کے حوالے سے، صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے۔ تو آج اس صوفیانہ تعلیم رائج کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بریک کی طرف جانا ہے، اوکے۔ نعت کے بعد میں فوراً پھر بریک پر آ جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مبشر حسن نظامی، اور بزم عقیدت پروگرام میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی۔ آج صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے ہم آج موضوع لے کر آئے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے ایک بار پھر سے۔ آج بزم عقیدت پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، علامہ سمیر رضا نظامی۔ تو جیسے کہ ہم صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس تعلیم کو رائج کرنے سے یا اس تعلیم کو پھیلانے سے یا اس تعلیم کو سکھانے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد کے حوالے سے بات کریں گے تو صوفیانہ تعلیم اور صوفیانہ نظام ایک واحد حل ہے جی، فرقہ واریت کو روکنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بالکل، بے شک۔ کیونکہ دنیا بھر میں اگر دنیا گلوبلی دیکھا جائے تو کتنے بڑے فتنے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، اور صرف اگر ڈومیسٹک کے حوالے سے کراچی میں، پاکستان میں ہی دیکھ لیا جائے تو کتنے قسم کے فرقے وجود میں ہیں ابھی، جی، جو آپس میں اتنی نفرت رکھتے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی لیکن ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جی، کہ میں فلاں مسلک سے ہوں تو فلاں کے مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی ہمارے، انہوں نے تو یہ تعلیم فرمائی کہ انسان ہو اور پریشان ہو وہ آ جائے ہمارے پاس۔ یہ ہے صوفیانہ تعلیم، سبحان اللہ، یہ ہے اولیاء کرام کا شیوا، سبحان اللہ، کہ پریشان ہو اور انسان ہو اور پریشان ہو بس، اور ہمارے پاس آ جائے۔ دیکھا جائے تو ہندوؤں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی تو ان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہم کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے قناعت پسند تھے کہ آپ روزہ رکھتے تھے اور جب افطار فرماتے تھے تو کھجور اور پانی ہوتا تھا، لیکن جب دروازے پہ سائل آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بس عطا کر دیا۔ مطلب کبھی بھی ایسا ہمارے انبیاء کرام کا یا ہمارے اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہی نہیں ہے کہ کسی کو مسلک دیکھ کر یا کسی کو مذہب دیکھ کر اس کو تعلیم دی جائے یا اس کو سکھایا جائے یا اس کی کوئی خدمت کی جائے یا اس کو کچھ عطا کیا جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ جہاں اپنی نماز کی بات کی نا، تو یقیناً جہاں پر بس اللہ کی زمین ہے ہم بیٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں۔ یہی چیز، یہی ڈفرینسز، یہی ڈفرینشیل جو لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے،
اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے جو بات کی اس پہ آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے، یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا، کہ یہ تو اللہ کے چہرے پہ کھلاتے ہیں، آگے ہے کہ وجہ اللہ کے چہرے پہ کھلاتے ہیں، یتیم ہو مسکین ہو اسیر ہو. جناب سیدہ اپنے 3 مرتبہ برتن جا کے ان کو دے دیا، 3 مرتبہ دستکائی، ایک مرتبہ یتیم، ایک مرتبہ مسکین، ایک مرتبہ اسیر کہہ دی. آئے ان کی بارگاہ میں، پوچھا نہیں کس مسلک سے ہو، کس مذہب سے ہو، اٹھا کے دے دیا اپنا کھانا. یہی ہے صوفیہ کرام کی تعلیمات، یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہی ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کہ انسان ہو اور پریشان ہو، بس انسانیت کے ناطے خدمت کرنی ہے. اور فائدہ کیا ہوگا یہ خدمت کرنے سے؟ آپ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں نا، اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ بغداد میں تاتاریوں کا فتنہ اتنا زور پکڑا تھا کہ باقاعدہ مسلمانوں کی گردنوں کی مینار بنائی تھی انہوں نے. اللہ اکبر. اس کا انہوں نے جو یہ ہلاکو خان تھا وہ جب بغداد آیا، آ کے وہاں کے گورنر کو، وہاں کے خلیفہ کو یہ کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھا تو بھائی شیعہ سنی فساد میں لگے ہیں، مناظرہ چل رہا ہے. اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں تم سے بعد میں بات کروں گا. اس خلیفہ نے کہا اس کو، ہلاکو خان کو، میں تم سے بعد میں کام کروں گا، ابھی یہ مسئلہ نمٹا رہا ہوں. تو ہلاکو خان نے کہا کہ اس مسئلے کو ہی جڑ سے ختم کرنے آئے ہم. حملہ کر دیا کہ مسلمانوں پر، اور جتنے زیادہ جو شخص، جو سپاہی جتنے زیادہ مینار کھڑا کرے گا اس کو تمغہ ملے گا، تمغہ امتیاز دیا جائے گا. یہ تھی اس وقت پالیسی انہوں نے جو بنائی ہوئی تھی، یہ حالت تھی. شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بغداد میں بھیج دیا. سبحان اللہ. رشد و ہدایت کے منصب پہ، درس و تدریس کے منصب پہ، فیض و شفا کے منصب پہ. یہ 6 کام ہوتے ہیں اولیاء کرام کے، کہ درس و تدریس، رشد و ہدایت، فیض و شفا. یہ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہاں پہ رہتے ہوئے. اب آپ دیکھیں بغداد میں کتنے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لینے والے ہیں. آج لوگ سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت زیادہ بدگمانی کا شکار ہیں کہ ان کی یہ کرامت، ان کی وہ کرامت. ارے کرم اللہ کی ذات اللہ سے منسلک ہے نا، ان کی ذات سے اللہ کا کرم جاری ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہ ہمیں مسئلہ ہے نہ آپ کو مسئلہ ہے. مسئلہ ان تاتاریوں کو تھا، ان کافروں کو تھا، ان مشرکین کو تھا جنہوں نے ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا. بعد میں مسئلہ ختم ہو گیا، اسلام قبول کر لیا ہاتھ میں حضور غوث الاعظم. اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں بغداد میں تشریف لے کر آئے. آپ ادھر آ جائیں ایشیا میں، پاک و ہند میں حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے سنجر سے چلتے ہوئے یہاں تشریف لے کر آئے. کہاں پہ؟ ابھی اجمیر شریف جس کو کہتے ہیں ہم، جو پہلے راجستھان تھا، اجمیر شریف تشریف لے کر آئے. رستے میں جتنے جادوگروں سے مقابلہ ہوا اتنا کسی اللہ کے ولی کا مقابلہ نہیں ہوا. انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو جادوگر انتہا کے ملیں گے آپ کو، کیونکہ ہندو مذہب ہے وہاں پہ. کیا آپ نے سنا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا کسی ہندو سے مناظرہ ہوا؟ نہیں. جو چہرہ دیکھتا تھا اسلام قبول کر لیا کرتا تھا. یہ شان تھی صوفیہ کرام کی. کیوں؟ کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن پاک میں آیا ہے. اور کیا آیا ہے کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، سنورہم آیاتنا، کہ اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا تمہارا جہاز ڈوبتے ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا. تو یہ اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ کی آنکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ. تابعین قرآن پاک میں ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی. یہ کیا؟ اگر ہم ایک جسم بنانے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پورا جسم بن جائے گا. لیکن تجسیم خداوندی حرام. پتہ چلا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی علامت بیان فرمائی ہے، یہ وجہ اللہ، اللہ کے ولیوں کا چہرہ، یہ ید اللہ، اللہ کے ولیوں کا ہاتھ، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو ان سب سے بڑا اجے پال نام کا جو اجے پال جوگی جو تھا، سب سے بڑا ہندو، وہ وہاں پہ موجود تھا. اس کا مقابلہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے ہندوؤں کو اسلام قبول کرایا. تو اگر ابھی اس دور میں صوفیانہ نظام رائج ہو جائے تو سب سے پہلے فرقہ واریت دور ہو جائے گی، جادو کا خاتمہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. لوگوں کی نماز پڑھنے میں، ادھر اس مسجد میں، اس مسجد میں، ہماری خانقاہ میں، ہماری مسجد میں، ہمارے مدرسے میں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب ایک دوسرے سے لوگ مل رہے ہوں گے تو کیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس چیز کا فروغ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انشاءاللہ. تو اس وقت میں گزارش کروں گی مبشر حسن نظامی صاحب سے کہ اس وقت ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں بزم عقیدت پروگرام میں. طلوع شمس سے پھر یہ کلام ہے. جی جی.
نہ چھیڑ طیبہ کی مجھ سے بتیاں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ کیجیے گا، ہم سب محو سماعت ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی زحال مسکین مکن تغافل. زحال مسکین مکن تغافل. یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں. زحال مسکین مکن تغافل. یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ نام لیوا نبی کے ہو کر. کہ نام لیوا نبی کے ہو کر. کہ نام لیوا نبی کے ہو کر قدم قدم ڈگمگا رہے ہیں. زحال مسکین مکن تغافل. یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں. نہ چھڑ طیبہ کی مجھ سے بتیاں برسنے لگتی ہے موری اکھیاں. نہ چھڑ طیبہ کی مجھ سے بتیاں برسنے لگتی ہے موری اکھیاں. مجھے تو رہ کے ایری سکھیوں. مجھے تو رہ کہ ایری سکھیوں. مجھے تو رہ کہ ایری سکھیوں. وہ اس قدر یاد آ رہے ہیں. مجھے تو رہ کہ ایری سکھیوں. وہ اس قدر یاد آ رہے ہیں. زحال مسکین مکن تغافل. کہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں. اللہ بہت پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور وقت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے اجازت چاہیں. سمیر رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بہت ساری آگہی فراہم کی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. مبشر حسن نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ اپنی جو ہے خوش الحانی کے ساتھ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. تو آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی کو دیجیے بزم عقیدت سے اجازت. انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.